بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمعین معظم، میرے سننے والے افراد کے ذہنوں میں یہ سوالات گردش کر رہے تھے کہ سابقہ نائب وزیر اعظم نواز شریف اور سابقہ نائب وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی بیٹی نے بھارتی فوج کے ایک افسر سے شادی کر لی ہے۔ اس خبر کی سچائی جاننے، حقیقت جاننے کے لیے میرے سننے والے فرد افراد، خواتین و حضرات نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میں ان کو بتاؤں کہ خبر میں کتنی سچائی ہے۔ سمعین معظم، یہ خبر جو میں نے آپ کے گوش گزار کی کہ کہا جا رہا ہے کہ سابقہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی بیٹی نے ایک بھارتی فوجی سے شادی کر لی ہے، یہ خبر آپ نے بھی کہیں سنی یا پڑھی ہوگی کہ شہباز شریف کی بیٹی نے بھارتی فوجی سے شادی کر لی ہے۔ سمعین معظم، یہ جو خبر ہے نا کہ بھارتی فوجی سے شادی کرنے کی، جس کی میرے سننے والے جو ہے نا یہ معلومات چاہتے ہیں کہ آیا یہ خبر درست ہے یا نہیں، اس خبر میں کوئی سچائی ہے یا یہ خبر جھوٹ پر مبنی ہے۔ میں بتاتا چلوں، یہ خبر سب سے پہلے انڈیا کے میڈیا نے شائع کی، پھر یہ خبر پھیلتی چلی گئی۔ آج کل یہ خبر جو ہے نا انٹرنیٹ کے ذریعے سوشل میڈیا پر کافی گردش کر رہی ہے۔ جس کی ہاتھ میں بھی یہ خبر لگی، انہوں نے آگے پھیلانے میں اپنا کردار مزید وہ کر بھی رہے ہیں۔ سمعین معظم، میرے سننے والے مجھے بخوبی جانتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں ایک ذمہ دار رپورٹیں کرتا ہوں، ذمہ دارانہ تجزیے کرتا ہوں، میں ایک ذمہ دار صحافی ہوں۔ یہ میرا مزاج نہیں ہے کہ میں سنی سنائی خبر کو آگے پھیلاؤں۔ سنی سنائی باتوں کو خبریت کا درجہ دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سمعین معظم، سنی سنائی باتوں کو کچھ لوگ خبریت کی شکل میں شہ سرخی بنا دیتے ہیں، اخبارات کی زینت بنا دیتے ہیں، پھر وہ آگے پھیلتی چلی جاتی ہے۔ یہ خبر جس طرح آپ نے سنی پڑھی، میں نے بھی یہ خبر پڑھی، تو میں نے کبھی اس خبر کا تجزیہ نہیں لگایا، اس خبر کو آگے نہیں پھیلایا۔ میرے مطابق یہ خبر ایک غیر ذمہ دارانہ صحافت کا نتیجہ ہے۔ کسی بھی سلجھے ہوئے پڑھے لکھے صحافی کے ہاتھ یہ خبر لگ جاتی، وہ جب یہ سنتا پڑھتا تو وہ اس خبر کو آگے نہ پھیلاتا۔ یہ خبر ایک غیر ذمہ دار صحافی نے شائع کروائی۔ میں بڑا ہی حیران ہوں اس اخبار کے جو ہے نا ایڈیٹر، چیف ایڈیٹر کہہ لیں، کہ انہوں نے یہ اس خبر کو پتہ نہیں کیسے کیوں کر شائع کر دیا۔ میرا کیونکہ کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے میرا یہ شروع سے ذہن ہے کہ میں کسی بھی جماعت کے کہنے پر، کسی جماعت کے سربراہ کے کہنے پر، کسی دوسری جماعت کے سربراہ پر کیچڑ نہیں اچھالتا ہوں۔ میں جو سمجھتا ہوں وہی آگے پیش کر دیتا ہوں۔ میں غلط کو غلط کہتا ہوں، ٹھیک کو ٹھیک کہتا ہوں، چاہے وہ کسی سیاسی جماعت کو برا لگے یا اچھا لگے میرا کہا۔ سمعین معظم، میں تو وہی بیان کرتا ہوں جو حقیقت ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتلا دیا کہ میں کسی سیاسی جماعت کا کوئی ورکر، کرندہ اس طرح نہیں ہوں۔ یہ خبر چلوائی لگوائی گئی، جس طرح بھی لگوائی گئی، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم یہ چھان بین کرتے پھریں۔ یہ تو وہی جانیں جن کے خلاف یہ خبر لگوائی چلائی گئی۔ وہ انڈیا کے چہیتے، جو انڈیا کے چہیتے ہیں، تھے اور ہیں، وہ کارروائی کریں اخبارات کے خلاف، انڈین میڈیا کے خلاف۔ لیکن یہ میں آپ کو برملا یہ بات کہہ رہا ہوں
کہ یہ انڈیا میڈیا کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے. لکھ لیں میری بات. یہ جن کی عزت اچھالی گئی ہے نا وہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے. ان کا حق بنتا ہے وہ انڈیا میڈیا کے خلاف بھرپور کارروائی کریں, ایکشن لیں, اس کے خلاف دعوے دائر کریں. کرنا بھی چاہیے لیکن یہ نہیں کریں گے. یہ لوگ جو ہے نا یہ اسٹیچو پر چڑھ جاتے ہیں, میک گراتے ہیں تاکہ واہ واہ ہو. یہ مظلوموں کے میک بند کر دیتے ہیں. بس یہ صرف اتنا کر سکتے ہیں. یہ ٹوٹے پھوٹے اشعار پڑھنا ان کا کام ہے, یہ وہ کرتے ہیں. ہاتھ ہلانا یہ ان کا کام ہے, اسٹیج پر چڑھ کر یہ وہ کرتے آئے تھے. سامعین معظم, باقی یہ ان کے جو یہ کرندے وغیرہ ہیں, ان کے ورکران کارکنان یہ بیدار ہو جائیں. چلو وہ بیدار نہیں ہوتے, یہی کچھ کارروائی کریں. لیکن میں نے آپ کو بتلا دیا یہ کچھ نہیں کریں گے. دیکھیں جی, دن دہاڑے دن کو سریعام لاہور میں 14 افراد کو گولیاں ماری گئیں. 14 افراد کو. میڈیا نے یہ براہ راست دکھلائی ساری کارروائی کہ جو کچھ ہو رہی تھی کہ پولیس افسران اس طرح گولیاں چلا رہے تھے. یہ نااہل وزیر اعلیٰ, اس نے میڈیا پر آ کر کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایسا ہو رہا ہے لاہور میں. سامعین معظم, وزیر اعلیٰ لاہور میں, واقعہ لاہور میں, وزیر اعلیٰ ماڈل ٹاؤن میں, واقعہ بھی ماڈل ٹاؤن میں. پھر یہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے, میں نہیں مانتا ہوں. دیکھیں, ایک پولیس کے سپاہی کو چھوڑ دیں, وہ تو ایس ایچ او کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, ایس ایچ او تو ایس ایچ او ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں پولیس کے سپاہی کو چھوڑ دیں. ایک مخبر تک کو, پولیس کا جو مخبر ہوتا ہے نا, اس کو بھی ساری معلومات ہوتی ہے کہ شہر میں کیا کچھ ہو رہا ہے, کیا کچھ ہونے جا رہا ہے, کیا کچھ ہوگا. وہ بھی ساری معلومات رکھتا ہے, وہ بھی بتلا دیتا ہے. پھر اس کو پتہ نہیں, یہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں. ایک اخبار کے صحافی کو پتہ ہوتا ہے, یہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں. صحافی کی پہنچ کتنی ہوتی ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. وہ کہتا ہے, صحافی کہتا ہے کہ مجھے یہ معلومات ہے, یہ میں جانتا ہوں. سارے جو جرائم پیشہ افراد ہیں, صحافیوں سے پوچھیں, ان کے پاس لسٹیں ہوتی ہیں, وہ بتلا دیتے ہیں. یہ آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر اوقات کہنے والے ٹی وی پر, جو میڈیا پر یہ بڑے بڑے اینکر کہتے ہیں کہ کوئی چڑیا کا سہارا لے کر, کوئی چڑیل کا سہارا لے کر, کوئی جنات کا, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے ان ذرائع سے یہ اطلاعات, یہ خبریں موصول ہوتی ہیں. اور آپ نے میری زبان بھی سنا ہوگا, میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ حمزاد سے خبر ملی, حمزاد نے خبر دی, یہ مجھے جنات نے خبر دی, میں حمزاد کی بات کرتا ہوں اور ساتھ ہی مخلات کی بات کرتا ہوں. یہ ہر کسی کے اپنے اپنے ذرائع ہوتے ہیں. جب یہ ایک صحافی کو خبریں مل جاتی ہیں, ایک رضاکار کو, پولیس کے رضاکار کو ساری اطلاعات انفارمیشن ہوتی ہیں, تو یہ کہیں کہ دونوں بھائی, ایک وزیر اعلیٰ ایک وزیر اعظم, یہ کہیں کہ ہمیں کچھ علم نہیں, دن دہاڑے یہ واقعہ ہوا, تو پھر آپ خود سوچیں کہ کچھ نہیں کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا, کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اگر اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ کارروائی ہو جاتی, پولیس کے خلاف کوئی ایکشن بڑا لے لیتے, تو آج کل جو پولیس یہ واقعات کر رہی ہے نا, دن دہاڑے ہو رہے ہیں, یہ نہ ہوتے, ان کی روک تھام ہو جاتی. خیر, میں ایک بار پھر آپ کو چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں, یہ جو کچھ بھی ہوا ان کے خلاف ہوا, میڈیا میں جو کچھ کہا, میڈیا, بھارتی میڈیا نے, ان کے چہیتے میڈیا نے جو کچھ کہا,
وہ کہہ رہے کہ ملوں میں بھارتی لوگ تھے جو کہ کام کر رہے تھے، پکڑے گئے۔ تو یہ تو بھارت ان کا پسندیدہ ترین ملک ہے، یہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے۔ باقی میرا کام تھا کہ سچائی آپ تک پہنچا دینا، کیونکہ آپ نے میرے سننے والے جو ہے نا، جنہوں نے مجھ سے رابطہ قائم کیا کہ بتلائیں کہ کیا کس حد تک اس خبر میں سچائی ہے، تو میں نے تو آپ کو سچائی بتلا دی۔ یہ خبر 100% جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہ جو آپ نے ابھی تصویریں دیکھیں، جو واقعی شادی ہوئی، یہ میں مانتا ہوں، لیکن یہ شہباز کی بیٹی نہیں ہے، یہ کسی اور کی بیٹی ہے۔ آپ اگر چاہیں تو مزید سرچ کریں، انٹرنیٹ کا دور ہے تو آپ کو ساری معلومات مل جائیں گی وہیں سے۔ پھر ایسا ایسا یہ بات کھل بھی جائے گی کہ یہ خبر جھوٹ پر مبنی تھی اور انہوں نے کارروائی نہیں کی۔ سامعین معظم، مجھے دیجیے اجازت، آپ کو میں نے سچائی پہنچا دی۔ ملتے ہیں مزید تجزیات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔